صدر ٹرمپ نے ایران پر تمام آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی مندوب کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کہا کہ صدر ٹرمپ باتوں نہیں ایکشن والے شخص ہیں۔ ایران میں قتل عام رکنا چاہیے، لاکھوں افراد ایرانی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ایران کا طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے۔ ایران میں تشدد اور جبر سے عالمی امن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایران نے حزب اللہ، حماس جیسی تنظیموں کی فنڈنگ کی، مشرق وسطیٰ کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی۔ برطانوی مندوب کا کہنا تھا کہ ایران میں ہزاروں افراد ہلاک اور گرفتاریاں تشویشناک ہیں۔ ایران اپنی پالیسی بدلے ورنہ مزید پابندیاں عائد ہوں گی۔ فرانس اور لیٹویا نے ایران سے تمام گرفتار مظاہرین کو رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایران کے داخلی معاملات میں کسی کی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ انسانی حقوق کے نام پر سیاسی پروپیگنڈا قبول نہیں۔ مستقل ایرانی مندوب امیر سعید ایرانی کا اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے خطاب کہا کہ بیرونی دباؤ اور دھمکیاں خطے میں عدم استحکام پیدا کرتی ہیں۔ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ حقائق کو مسخ کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ عالمی قوانین اور خود مختاری پر موقف واضح ہے۔ ایران اپنے عوام اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ایران پر کسی بھی قسم کی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایران پر فوجی آپریشن کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ عالمی قوانین اور خود مختاری پر موقف واضح ہے۔ سعید ایرانی ایران پر فوجی آپریشن کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ مستحکم ایران پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کہا کہ ہم ایران اور خطے کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش ہے۔ بیرونی مداخلت اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ ایران کے ساتھ درینہ تعلقات ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ایران میں حالات معمول پر آ جائیں گے۔ مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ ایران سے متعلق خوف و ہراس پھیلا رہا ہے۔ روسی مندوب کی سلامتی کونسل اجلاس میں امریکہ پر تنقید کہا کہ ایران میں بیرونی مداخلت عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ بیرونی قوتوں کا مقصد اسلامی جمہوریہ ایران کو ختم کرنا ہے۔ ایران کی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ چینی مندوب کا بھی ایران کی صورتحال پر دو ٹوک مواقف کہا کہ جنگل کا قانون نہیں چلنا چاہیے۔ طاقت کے استعمال یا دھمکیوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایران اور دیگر فریقین کو غیر ضروری اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ ڈنمارک کے مندوب نے کہا ہے کہ فریقین صبر و تحمل سے کام لیں۔ اختلافات کو بات چیت اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جانا چاہیے۔ امریکہ ایران کشیدگی، عرب ممالک کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ سعودی عرب، قطر، عمان نے امریکہ کو ایران پر فوری حملہ نہ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ صدر ٹرمپ ایران کو ایک موقع دینے پر عزمند۔ آخری لمحوں میں ایران پر حملے کا فیصلہ تبدیل کیا۔ فرانسیسی خبر ایجنسی کا دعویٰ کہا کہ سعودی حکام نے بتایا اب تینوں اسلامی ممالک نے ممکنہ حملہ رکوانے کے لیے آخری لمحات میں بھرپور سفارتی کوششیں کی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی سعودیہ منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کہا کہ علاقائی ممالک کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی عالمی سطح پر مذمت ضروری ہے۔ ترکیہ کی بھی ایران پر ممکنہ امریکی حملے کی مخالفت، مذاکرات پر زور دیا۔ ناظرین، ایران میں بہت سی جانیں بچائی ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ مظاہرین کو پھانسی نہیں دے گا۔ ایران سے کشیدگی میں کمی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اہم بیان کا کیا آپ اب بھی ایران پر حملہ کریں گے؟ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے سوال پر بولے آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ ایران میں 800 پھانسیوں پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ قتل عام جاری رہا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ صدر ٹرمپ ایران کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے معاملے پر تمام آپشنز بدستور کھلے ہیں۔ امریکہ نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کا الزام لگاتے ہوئے 5 ایرانی شخصیات پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت نے خبردار کیا کہ وہ ایرانی رہنماؤں کی ان رقوم پر نظر رکھے ہوئے ہیں جو دنیا بھر کے بینکوں کو منتقل کی جا رہی ہیں۔ پابندی کے زد میں آنے والوں میں سپریم کونسل برائے قومی سلامتی کے سیکرٹری کے ساتھ ساتھ اسلامی انقلابی گارڈ کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کمانڈرز شامل ہیں۔ امریکی صدر کی ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی پر پاکستان نے اپنا موقف واضح کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ تجارت کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ باضابطہ رابطہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف پاکستان اور ایران کے مابین موجودہ تجارت کا حجم $3 ارب سے تجاوز کر چکا ہے۔
ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% امریکی ٹیرف کی دھمکی، پاکستان نے اپنا موقف واضح کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں ایران کے ساتھ تجارت کے معاملے پر امریکہ سے باضابطہ رابطہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے کہ پاک ایران تجارت عالمی قوانین کے تحت ہو رہی ہے، تاہم امریکی صدر کے اعلان کے تناظر میں امریکہ کے ساتھ باضابطہ رابطہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اچھے تجارتی مراسم ہیں اور ہم مستقبل میں بھی بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ادھر گزشتہ چند برسوں میں پاکستان اور ایران کے مابین تجارتی حجم میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مالی سال 2023-24 کے دوران پاک ایران تجارت کا حجم 2.8 ارب ڈالر رہا، جو موجودہ مالی سال میں بڑھ کر 3 ارب ڈالر سے زائد ہو چکا ہے۔ ایرانی صدر نے گزشتہ سال اگست میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس دوران دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارتی حجم کو 10 ارب ڈالر تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف MOUs پر بھی دستخط کیے گئے تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان ایران سے 2 ارب ڈالر سے زیادہ مالیت کی اشیاء درآمد کرتا ہے، جن میں LPG، کوئلہ، سریہ اور سٹیل شامل ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان ایران سے خشک میوہ جات، پیاز، ٹماٹر اور دیگر زرعی اجناس بھی درآمد کرتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان ایران کو چاول، فیبرکس، سرجیکل اور ڈینٹل آلات برآمد کرتا ہے، جبکہ گوشت، آم، دیگر پھل بھی ایران کو بھیجے جاتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اپنا موقف واضح کر دیا۔ صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین امن کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور وہ کبھی بھی امن کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا۔ اپنے ویڈیو بیان میں انہوں نے زور دیا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتکاری کا راستہ اپنانا ہوگا۔ صدر زیلنسکی کے مطابق امریکہ کے ساتھ سفارتی کوششوں پر بات چیت ہوئی، جبکہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ یوکرین نے ہمیشہ امن کی حمایت کی ہے اور آئندہ بھی یہی راستہ اختیار کرے گا۔ دھند سے متعلق خبر آپ کو دیں کہ لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے درخانہ تک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ M4 پنڈی بٹیاں سے ملتان تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ M5 ملتان سے زائد پیر تک، M11 کو لاہور سے سمبڑیال تک بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ ادھر کراچی میں 3 مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران ایک ملزم ہلاک، 2 زخمیوں سمیت 4 کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقابلے کرنگی نمبر 4 اورنگی اور مومن آباد میں ہوئے۔ کرنگی نمبر 4 پر ہلاک ملزم کی شہریار احمد کے نام سے شناخت ہوئی۔ اورنگی اور مومن آباد سے 2 ملزموں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان سے اسلحہ، موبائل فونز، موٹر سائیکلیں اور نقدی برآمد ہوا ہے۔ کراچی میں 3 مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران ایک ملزم ہلاک، 2 زخمیوں سمیت 4 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔